آیت مقدسہ تلاوت کی تھی، جس میں وضو کے فرائض کا ذکر تھا، اور اس میں سب سے پہلا فرض چہرے کا دھونا، اور چہرے کے دھونے میں ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنے کا ذکر ہو رہا تھا کہ منہ میں پانی لے کر کے کلی کرنا، اور اسی ضمن میں وضو کی سنتوں میں مسواک کرنے کا بھی ذکر کیا گیا، اور اس کی بڑی فضیلت حدیث مقدسہ میں آئی، اور وہ حدیث بھی آپ کے سامنے درج کی گئی۔ تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لی جائے، اور اس کے بعد ہاتھ دھونا گٹھنوں تک، اور پھر 3 مرتبہ اس طرح سے کلی کرنا کہ پورے منہ میں پہنچ جائے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ بھی کرنا ہے، اور روزے میں تو کلی کرنے میں بھی احتیاط کرنے والا آرائی نہ ہو کہ روزہ ہونا اس کو یاد ہوا اور کلی اس طرح سے کی بہت زیادہ پانی منہ میں لے کے اور وہ حلق سے نکل گیا، تو روزے کی حالت میں روزہ جاتا رہے گا جبکہ اس کو روزہ ہونا بھی یاد ہے، روزے میں احتیاط کرنا۔ اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالا جائے، اور 3 مرتبہ ناک کو بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں کی حدیث شریف میں بھی ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سو کر اٹھتا تو شیطان اس کے نثروں پر رات گزارتا، یعنی تم میں سے جب کوئی اٹھے اسے چاہیے اٹھنے کے بعد ناک صاف کرے، پانی ڈالے، اور روزہ اگر نہ ہو تو وہی پانی ڈالا جائے، اور نہ نرم ہاتھ سے روزے کی حالت میں احتیاط کی جائے، کیونکہ یہ وضو میں سنت بھی کرنا بھی سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے، جگہ سے لے کر نیچے تھوڑی تک جہاں بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر اسی طرح سے دونوں میں کانوں کی ایک حصے کی طرف سے لے کر دوسرے حصے تک پورا حصہ جو ہے ٹکلی کہتے ہیں اس کو، پورے چہرے پر پانی بہانا جو ہے وہ فرض ہے۔ پانی بہانا اور دھونے کے معنی یہ ہے کہ کم سے کم جسم کے اس حصے سے اس جزء سے 2 قطرے پانی بہے، اگر ایک آدھ قطرہ پانی وہاں سے گزرا تو یہ دھونے کے معنی میں نہیں ہوتا، اسی طرح سے چپیڑ لینا، گیلا کر لینا تو یہ بھی دھونے کے معنی میں نہیں، بلکہ پانی کا بہہ جانا جو ہے یہ ضروری ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ 1 مرتبہ دھونا تو ضروری ہے، 2 مرتبہ میں ڈبل ثواب ہے، اور 3 مرتبہ دھونے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس میں میرے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام گزشتہ کی سنت کو، ان کے طریقے کو اس نے پا لیا، اور پانی چہرے پر اس طرح سے ڈالا جائے، پانی اوپر سے ڈالیں کہ اوپر کے حصے سے جہاں سے ماتھے جمتے ہیں یہاں سے پانی بہتا ہوا نیچے آئے، اور پھر پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا جائے، 1 مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد آگے دوبارہ جب پانی ڈالے تو اس حصے سے پانی ہر جگہ پر بہ جائے، اور چہرے کا یہ پورا حصہ جس کا دھونا فرض ہے اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے کہ وہاں پانی نہ پہنچے، اگر خشک رہ گیا اور پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ بھووں کے بال، اسی طرح سے مونچھوں کے بال اور بچھی کے بال، یعنی یہ لبوں سے نیچے کا جو حصہ ہے یہ بال بڑی کثرت سے ہیں کہ جلد ان کی نظر نہیں آتی، پھر بالوں کا دھونا پر اگر کھدرے ہوئے بال ہیں اور جگہ خالی ہے تو پھر جلد کا دھونا فرض ہے، اسی طرح سے چہرے کے اس حصے پہ جہاں کثرت سے بال ہیں اور جلد نظر نہیں آتی تو وہاں بالوں کا دھونا فرض ہے، ضروری ہے اوپر کے اس حصے کے تو اس ہلکے میں آپ، اور اگر اتنے کثرت سے بال نہیں ہیں جلد میں پانی پہنچ سکتا ہے، کھدرے سے بال ہیں تو وہاں پھر ان بالوں کا دھونا ضروری۔ اسی طرح سے 3 مرتبہ جب ہم نے پانی ڈال دیا یہاں سے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے نہیں دھونا، مسلمانوں کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں سے پانی ڈال کر دھوتے ہیں، اور اس میں دائیں بائیں کا نہیں ہے بلکہ دونوں ہاتھوں سے ہی چہرے کو دھویا جائے۔ پانی ڈالنے کے بعد بھی اگر ہمیں شبہ ہے کہ کسی حصے پر ہمارے پانی نہیں پہنچا چہرے کے تو 3 مرتبہ تو پانی دونوں ہاتھوں میں لے کے جیسے ڈالتے ہیں ڈال دیا جائے، اس کے بعد ایک چلو پانی لے کے اس حصے میں جہاں کا یہ ہمیں خیال ہے کہ پانی نہ پہنچا ہو، جیسے کہ یہ کنپٹی ہے، کنپٹی کے حصے میں پانی نہیں پہنچا یا اس حصے میں پانی نہیں پہنچا، یا اگر اوپر کا حصہ جہاں سے بال جمتے ہیں جہاں سے یہ ٹکلی شروع ہوتی ہے چہرے کی جس کا دھونا فرض ہے تو یہ ہاتھ میں پانی لے کے
تاکہ وہاں پانی پہنچ جائے. اسی طرح سے اگر احرام میں نہ ہو اور بعض لوگوں کو حلال کرنے میں بال جھڑ بھی جاتے ہیں تو داڑھی کا بال بھی گردن کی طرف سے ہاتھ ڈال کے یہ بھی کیا جائے. الغرض یہ کہ وضو میں احتیاط برتی رہے. قرآن مجید سے چاروں فرض ثابت ہیں. اس میں پہلا فرض جو ہے یہ سر کا یہ چہرے کا ہونا ہے اور اس میں کوئی جز ہمارا حصہ پانی کے بہنے سے باقی نہ رہ جائے. دوسرا فرض جو ہے دونوں ہاتھوں کو انگلیوں سمیت دھونا. اس میں انگلیوں کی طرف سے دھویا جائے اور اس انگلی تک پانی پہنچائے. پہلے ہاتھوں سے مل لیں تاکہ اس کے بعد پھر پانی جب بہائیں تو ہر حصے تک پانی پہنچ جائے. اسی طرح ہاتھوں میں بعض لوگ رنگ ڈال دیتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ کسی وجہ سے دھاگا باندھ لیتے ہیں جس وجہ سے پانی نیچے کے حصے میں نہیں پہنچتا. اگر پانی اس نچلے کے حصے میں نہیں پہنچتا کسی نے جائز ناجائز جو بھی رنگ پہنے ہوئے اس صورت میں پانی نہ پہنچا تو پھر وضو نہیں ہوگا, ناپاک ہی رہے گا. اسی طرح سے بال کا بھی حرف ہونا, بلکہ صاحب بہار شریعہ نے یہاں تک لکھا کہ ان بالوں میں کونے سے لے کے جڑ سے حصہ بھی خشک نہ رہ جائے بال تک. کیونکہ شرعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, قرآن مجید میں اس کی فردیت کا حکم ہے. دونوں ہاتھوں کو دھونے ضرور, پہلے سیدھے ہاتھ کو دھویا جائے اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھویا جائے. اور تیسرا فرض جو ہے وہ سر کا مسح کرنا. سر کے مسح کرنا عام تمام فقہی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ ہاتھ دوبارہ اگر اعضاء وضو ہوتے وقت بھیگے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہاتھ کو بھگو کر وہ ہم یہ عام کتابوں میں ہے کہ تینوں ان انگلیوں کو اس مقام سے جو ساتھ سر شروع ہوتا ہے, چوتھائی سر کا تو فرض ہے, پورے سر کو آپ نے لے لیا یہ سنت تاکہ ادا ہو جائے ساری. اور اس انگلی سے دونوں ہاتھوں کی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی یہ کان کا اندرونی حصہ اور اس انگوٹھے کے پیٹ سے بیرونی حصہ اور پشت سے لے لیا جائے. حضور مفتی اعظم علیہ الرحمت والرحمت شہزادہ اعلیٰ حضرت یوں بھی کرتے تھے کہ یہ ساری یعنی انگلیاں اور ہتھیلی سب ایک ساتھ لے کر کے پورا سر لے. در مختار وغیرہ بعض کتابوں میں یوں بھی لکھا ہوا ہے کہ یوں بھی کر سکتے ہیں, یہ ہتھیلی اور ساری انگلیوں سے پورا سر ہے. اس کے بعد پھر یہ لیکن فتاوی رضویہ میں بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے اور دیگر کتابوں میں اس طرح سے جیسے ہم سب کرتے ہیں یہ اس طرح سے یہ چوتھا فرض جو ہے وضو کا یہ ادا کر لیا جائے. اسی طرح سے جو لوگ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں, امامہ ہے, خواتین ہے, دوپٹہ ہے, تو اس پہ سے اگر صحیح نیچے نہیں پہنچے اس لیے اس کا ہٹا کر کرنا جو ہے ضروری ہے کہ امامہ وغیرہ ٹوپی ہے خواتین میں پہ چادر ہے وہ ہٹائیں گی تبھی ان کی تری نیچے پہنچے گی, اور نہیں پہنچے گی تو پھر یہ فرض تیسرا جو ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا. اور چوتھا فرض جو ہے وہ دونوں پیروں کو گٹوں سمیت دھونا. دونوں پیروں کو پہلے سیدھا پھر بایاں دھویا جائے اور الٹے ہاتھ سے جو ہے ہم پیروں کو دھوئیں. اور جو ہمارے الٹے ہاتھ کی جو انگلیاں ہے اس سے انگلیوں کے جو پیٹ ہیں درمیانی حصے اس کے اطراف کی جگہیں اس میں یہ ڈالیں تاکہ پانی جو ہے پہنچ جائے. اور اگر خطرہ ہے پانی نہ پہنچنے کا پھر تو یہ عمل کرنا لازمی ہے. تو اسی طرح سے پیروں کے تلوے ہیں, اس انگلیوں کے بھی اسی طرح سے یہ حصے, یہ حصہ اوپر کا نیچے کا یہ اس کے حصے, ان سب جگہ پانی کا پہنچنا ضروری ہے. اسی طرح سے انگلیوں میں بھی اگر کسی نے کوئی دھاگے باندھے ہوئے ہیں یا تو رنگ انگلیوں میں ڈالا ہوا ہے. اسی طرح سے قدموں کے حصے ہیں, ایڑی کا حصہ ہے, ایڑی کے اطراف کے ہے, کسی کوئی گوشہ ایسا نہ رہے کہ وہاں پانی نہ پہنچے کہ پانی نہ پہنچا تو یہ چوتھا فرض جو ہے ادا ہونے سے رہ جائے گا. اسی طرح سے جب وضو سے فارغ ہو تو درود شریف بھی پڑھنا چاہیے, دعا بھی کرنا چاہیے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من الصالحین. کلمہ شہادت پڑھے, آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہو تو اس پانی کے قطروں سے مسجد کو بچائے کہ یہ پانی کے قطرے مسجد میں داخل کرنے سے منع کیا گیا. کچھ بدن یعنی پہنچ لیا جائے, اپنا صاف کر لیا جائے, لیکن کچھ نمی اگر وضو کی باقی رہ جائے چہروں پر تو فرمایا گیا کہ اس کو باقی رہنے دو, کل قیامت کے دن تمہارے نام اعمال میں یہ تولی جائے گی. تو طہارت کا یہ کرتے وقت اس کا بہت زیادہ لحاظ اور خیال اگر ہم رکھیں گے تو وضو صحیح ہوگا, اور جب وضو صحیح ہوگی تو نماز بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگی. کہ حدیث میں آیا حضور نے فرمایا کہ نماز کی کنجی طہارت, جنت کی کنجی نماز. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق